تو بات یہ کہ اگر آپ کسی کو ہنستا بھی دیکھیں تو آپ کو شبے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ صرف اتنی کیفیت بیان کر دیں کہ میں نے ہنستے دیکھا ہے, اور اگر ضروری نہ ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن اس کے بعد یہ کہ اس ہنسی کو آپ کسی شک میں ڈھال دیں, یہ بھی غلط بات ہے, کیونکہ خبر سچی ہے لیکن اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ, اور جھوٹی خبر تو ہے ہی جھوٹی. لیکن فرمایا کہ جو خبر بیان کر رہا ہے اصل میں تو اس کے جھوٹا ہونے کو اتنا ہی کافی کہ سنی سنائی کو بیان کر دے. دیکھیے پہلی خبر ایک شخص نے دیکھی, اس نے دوسرے سے بیان کی, تو وہ تو ہے ہی جھوٹا, ہمیں کیا پتا. یہ جو دوسرا بیان کر رہا ہے یہ چونکہ سنی سنائی خبر بیان کر رہا ہے اور بغیر تحقیق کے بیان کر رہا ہے تو یہ بھی جھوٹا ہے. یعنی اب یہ جھوٹ آگے پھیلتا چلا جائے گا. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب بہت بڑے, وہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے, اس لیے میں نے ان کی خبر کو اس لیے بیان کر دیا کہ فلاں صاحب نے بیان کی تھی. بھائی تو قرب جوار سے تصدیق تو کر لیتے, وہ فلاں صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کرنے میں حرج کیا تھا. یعنی علماء اس معاملے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں, اور اکثر ان کا خیال یہی ہے کہ ایسی خبریں مختلف جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہیں. فرض کر لیں کہ آپ کو خود غلط فہمی ہوئی اور آپ نے وہ خبر بیان کر دی, اور اس کے نتیجے میں کہیں طلاقیں ہو گئیں, کہیں کیا ہو گیا, کہیں قتل و خون ہو گیا, تو اس کا گناہگار کون ہوگا؟ آپ نے خبر تو بیان کر دی, لیکن اصل گناہگار آپ بھی ہوں گے, کیونکہ آپ کی خبر اصل میں ان سارے واقعات کی بنیاد بنی ہے. تو گھروں کی بربادی, انسانی جانوں کا زیاں, یہ سب جو کچھ ہوگا اس کا وبال آپ پہ بھی آگے پڑے گا. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے ایسی خبریں بیان کرنے میں, اور خواتین کو تو اس پر بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے الٹیمیٹلی وہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی خبریں جب غلط ثابت ہو جائیں تو نہ صرف آپ کا اعتبار جاتا رہتا ہے بلکہ آپ کو شرمندگی الگ ہوتی ہے. اسی لیے اکثر و بیشتر ایسی خبریں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو خود تحقیق کرنی چاہیے کہ اس خبر سے جو کام ہونے جا رہا ہے اس پر گواہ بھی ملنے چاہیے آپ کو, تب جا کے معاملات ہوں تو بات بھی بنتی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور آپ صرف سنی سنائی خبر کو بیان کر دیں تو یہ فرمایا کہ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کا اتنا ہی بہت ہے. یعنی سنی سنائی پر اتنا اعتبار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے جوں کا توں بیان کر دیں, اس لیے کہ ہر سنی سنائی جو ہے وہ سچ نہیں ہوا کرتی. سچی خبر کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, اور ایسی خبر جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ نے سن بھی لی ہے تو اسے ہضم کر جائیے, خاموش ہو جائیے. حرج کیا ہے, اسے بیان کرنا ضروری تھوڑی ہے. کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا یا کسی مسلمان بھائی کے ساکھ خراب کرنا یا اس کا گھر برباد کرنا یہ کہیں بھی روا نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کا بتا دینا بہت ضروری ہے کہ وہ احتیاط کرے, تو پھر پوری تصدیق کے بعد بہت احتیاط سے اس خبر کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اس کا نقصان شدید نہ ہو. کیونکہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میری خبر کے نتیجے میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر بہت احتیاط کرنی چاہیے. فرض کر لیجئے کہ ایک انسان کی طبیعت میں غصہ بہت ہے, اب آپ نے سنی سنائی اسے بیان کر دی اور اس نے اپنا گھر برباد کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو یہ گناہ کس پہ ہوگا؟ کیونکہ گھر تو برباد ہوا نا آپ کے کہنے سے. بعد میں جب یہ خبر غلط ثابت ہوگی تو پھر شرمندگی کسے ہوگی؟ آپ ہی کو ہوگی نا. لیکن انہیں جو نقصان پہنچا اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ایسی خبروں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے جس کا نتیجہ آخر میں آپ کے لیے شرمندگی ہو. دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ جھوٹے تو ہیں, اس پر بھی اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ اپنے لیے شرمندگی کا سامان بنا لیں, کیونکہ جھوٹ آخر میں شرمندگی کا سبب بنتا ہے.
اور کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنے والے کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ آگ کی طرف جاتا ہے. اور ظاہر آگ کے بعد کیا ہوگا؟ آگ کہاں ہوگی؟ جہنم میں ہوگی. یعنی جھوٹا جو ہے جہنم میں گیا. اب جھوٹی قسمیں وغیرہ کھانا یہ تو اپنی جگہ پر ہے. آپ دیکھیے اسلام میں سنی سنائی کو بیان کرنے میں بھی احتیاط ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تبلیغ روک دیں کہ صاحب اسلام میں تو جو کچھ ہے وہ سنا سنایا ہی ہے, لہٰذا یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بزرگوں کا واقعات اور ایسے واقعات جن سے لوگوں کو اچھائی کی ترغیب ملتی ہو اور جن سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے, انہیں ضرور بیان کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ جھوٹ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں امر واقع ہوا ہے. وہ کہیں نہ کہیں وہ واقعہ ہو چکا ہے, چنانچہ اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تمثیل کے لیے اگر آپ کوئی ایسا واقعہ بیان کر دیں جس سے کسی کا نقصان نہ ہو رہا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث میں جو کام ہوا وہ بڑے احتیاط سے ہوا. یعنی محدثین نے جو احادیث بیان فرمائی وہ سنی سنائی نہیں ہے. اگر سنی سنائی ہے بھی تو کم سے کم ان تمام حضرات کا کردار سب کے سامنے ہے, اور اس کی وجہ سے حدیث کا درجہ بھی متعین ہے, اور جس نے جتنی احتیاط کی وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. تو اس حدیث سے اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حجرات کی, اس میں یعنی اسماء الرجال کی طرف اشارہ ہے. اسماء الرجال کی بنیاد پڑتی ہے اس سے. کیوں؟ اس سے کہ یہی تو بات ہے نا کہ ہر خبر کی تحقیق ضروری ہے. تو تمام احادیث کریمہ کی تحقیق ہو چکی, تمام احادیث کریمہ اب ہمارے سامنے ہے. اب انہیں بیان بھی کیجئے, انہیں یاد بھی کیجئے اور لوگوں کو سنائیے بھی.